बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मलक नज़ाकत फुलरवान साहब। मलक साहब इल्म जफ़र के माहिर हैं और मलक साहब को एक एजाज़ ये भी हासिल है कि इन्होंने ख्वाब में रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की हुई है। आपको याद होगा कि मलक नज़ाकत साहब जो है ना, वो उन्होंने अपनी पिछली वीडियो में ही ये पेशगोई कर दी थी कि इमरान खान साहब का ये आना जाना लगा रहेगा, लेकिन आखिर में क्या होगा वो हम इन्हीं से पूछेंगे। बहुत शुक्रिया मलक साहब आपके वक्त का। मलक साहब, इस वक्त जो हमारे सुनने वाले हैं उनकी सिर्फ एक ही सवाल है, वो ये जानना चाहते हैं कि इमरान खान साहब जेल क्यों गए। हालांकि हालात नहीं लग रहे थे जाने वाले, लेकिन कैसे चले गए और अब बाहर कब आएंगे? बस ये है कि बाहर तो वो आ ही जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। तो ये होता है कि कुछ मामला ऐसे होते हैं कि जिनका आवाम को पता नहीं होता, लोगों को पता नहीं होता। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने एक अपना सिस्टम रखा हुआ है ठीक है। कि कुछ लोगों को बेनकाब करना, ठीक है। और इसमें कितने लोग बेनकाब हुए हैं सारे मामले में, बिल्कुल ठीक है। और कितने पर्दे चाक हुए हैं। और वो अल्लाह ताला ने किसी तरीके से दिखाना है ना कि कितने मुनाफिक हैं, कौन कौन मुनाफिक है। सबसे ज़्यादा तो जज दिलावर जो है, वो दिलावर साहब, वो बेनकाब आप हुए। देखें बेनकाब हुआ और उधर ही गया है जिधर सारे वो जाते हैं, वो चोर के जो कदम है, जी जी, जिधर बड़े चोर हैं उधर वो भी चला गया। बिल्कुल ठीक है। तो उसका जो है ना जी, स्टार ही ऐसा है कि उसके सामने कोई नहीं आ सकता, उसके सामने कोई उसका सामना नहीं कर सकता। तो चोर तो फिर वैसे ही चोर होता है। चोर तो कहते हैं कि पंजाबी की एक वो ज़रबुल मिसल है, का खलिया तो चोर चलिया। वो तो लोग आप देखें ना कि ये कितनी पजीर आई अल्लाह ताला ने उस बंदे को दिए, क्योंकि वो हक पे है, सच्चा है और सही बात करता है ना। उसके ज़िम्मे कोई बात निकली तो नहीं। बिल्कुल ठीक है। उसने जितने साल हुकूमत की है, कुछ पे एलिगेशन ले आए, कोई करप्शन का ले आए, कोई वो तो सिर्फ सोचता है, उसकी सोच जो है ना वो सिर्फ मुल्क पाकिस्तान के लिए, उसकी आवाम के लिए। उसने तो अपने आप को डिवोट किया हुआ है मुल्क के लिए। मलक साहब, आप इल्म जफ़र के माहिर हैं, ये खान साहब का जेल जाना क्या ज़रूरी था, या इसके पीछे कोई प्लानिंग है, कोई साजिश है जिसके तहत इमरान खान को जेल जाना पड़ा? जी ये प्लानिंग भी है, और मैंने पहले भी कहा था कि ये मामला चलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन इतना नहीं है कि ये कई साल बाहर ही नहीं आएगा। बस इसके पीछे भी कोई अल्लाह ताला की हिकमत है कि जब वो जाता है तो कितने चेहरे बेनकाब होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो इस जाने में भी कितने लोग बेनकाब हुए हैं, बिल्कुल कितने सही। मुनाफिक सामने आए। बिल्कुल सही है। और वो जज साहब का हाल देख लें, हम्म, जिन्होंने फैसला सुनाया और कितनी इज्जत में सुनाया। वो तो ऐसे ही लगता है कि वो पहले ही लिखा हुआ था, उसने सिर्फ 10 मिनट का वक्फा दिया, 10 मिनट में इतने लंबे पेजेस पे फैसला तो नहीं आ जाता। फिर अगर लीगली भी देखा जाए तो लीगली तौर पे भी वो सारा नालर बैन नहीं है उसका फैसला। उसने रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं की जो लीगल होनी चाहिए थी। ना वो खान साहब के वकील को सुना है उन्होंने, ना उसकी बहस सुनी है, ना उसके पॉइंट को डिस्कस किए हैं। तो वो मीडिया पे भी आप देखें कि वो तबसरे होते रहते हैं, तो लीगली भी वो फैसला उसका सजा वाला बनते ही नहीं था। मलक साहब, आपका इल्म क्या कहता है कि खान साहब के ऊपर ये मुश्किल वक्त कब तक रहना है? बस चंद माह की बात है। पहले भी मैंने अर्ज़ किया था पिछले प्रोग्राम में भी कि ये मुश्किलात जो हैं ये सिलसिले चलते रहने हैं। अभी कभी कभी डाउन अप डाउन होता रहेगा। बिल्कुल ठीक है। तो अभी ये सिलसिला जारी रहेगा कुछ अर्से के लिए, तो उसके बाद इंशाल्लाह ये खान साहब भी अपर आएंगे साहब। तो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कब तक? अब 3-4 महीने जो है ना वो इल्म के मुताबिक ना अभी मुश्किलात हैं। 3-4 महीने। खान साहब को इलेक्शन से आउट तो नहीं हो जाएंगे हुकूमत या बाकी जो पार्टियां जो कोशिश कर रही हैं कि खान साहब को इलेक्शन से ही आउट कर दें? आपका इल्म क्या कहता है, क्या होगा? खान साहब इलेक्शन से आउट होते नज़र नहीं आ रहे। अच्छा। इनके बगैर तो ऐसे ही होगा जैसे इलेक्शन हुआ ही नहीं।
دیکھو میجر پارٹی ہے ان کی، اور ان کا ملک کے لیے اتنی کوششیں ہیں، اتنے سلسلے انہوں نے اپنے آپ کو ڈیووٹ کیا اس ملک کے لیے، تو وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں، نہ جھکنے والا، نہ بکنے والا، نہ وہ کوئی چور ہے. تو اس کا تو بالکل صاف کوئی سامنا نہیں کر سکتا اس کے بیٹھ کے، کوئی اس کے سامنے گفتگو تو کرے، کیوں نہیں اس کو سامنے آتے. صرف اس کا سامنا کرنا بڑا مشکل ہے. اس کے چہرے پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا روب رکھا ہے، کوئی ایسا سسٹم ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ محترمہ بے نظیر جو ہیں ان کا بھی یہی اسی طرح کا سسٹم تھا کہ ان کے سامنے بیٹھ کے کوئی ان کے سامنے اونچا نہیں دیکھ سکتا. ایسا روب تھا ان کی چہرے پہ بھی، اور کوئی بندہ ان کا سامنا نہیں کر سکتا. یہی سسٹم جو وہ خان صاحب کا، ان کے سامنے بھی کوئی بیٹھ کے کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی ان کے اوپر روب نہیں ڈال سکتا، بلکہ لوگ مروب ہوتے ہیں. مروب ہوتے ہیں. ملک صاحب ایک بات بتائیں، یہ جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں، اچھا بہت سارے میں نے اسٹرالوجر اور روحانیت کے جو ماہر ہیں ان سے بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ واپس آ جائیں گے، خان جوک در جوک جو ہے وہ خان کو جوائن کریں گے. آپ کا علم جعفر کیا کہتا ہے کہ خان کو یہ چھوڑنے والے یا باقی پارٹیوں میں، فی الحال تو آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی چھوڑ کے جا رہے ہیں، آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نظر تو یہ آ رہا ہے کہ کافی لوگ واپس آئیں گے، لیکن اب اس میں یہ ہے کہ وہ صرف یہ سمجھتے کہ ہم نے پارلیمنٹ میں جانا ہے. ان کی سوچ جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ ماحول کیسا ہے، پھر وہ ایسا ماحول بناتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں ضرورت کے مطابق. تو میرے خیال میں لوگ پلٹیں گے پیچھے، آگے جا کے بھی ان کو کچھ نہیں نظر آ رہا. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو کہا تھا جتنے لوگ جا رہے ہیں عوام ان کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہی. عوام تو ان کے گلے پڑ رہی ہے، ان کو جوتے مار رہی ہے، ان کو گالیاں دے رہی ہے، اور وہ پبلک میں تو نظر ہی نہیں آتے کہیں. بالکل صحیح ہے. اب دیکھیں وہ جو میں نے پہلے کہا تھا کہ نواز شریف صاحب واپس پاکستان نہیں آئیں گے، ہاں بالکل آپ نے کہا تھا. تو دیکھ لیں حالات ایسے نہیں بن کے کوئی اب ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں آئیں گے. میاں صاحب تو شیروانی سلوا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ شیروانی جو ہے نا وہ ادھر ہی رہنی ہے. اچھا. اب ایسے حالات آ گئے، کون ان کو لائے گا؟ جو بندہ اپنے بھائی کی وزارت کے دور میں نہیں آ سکا، اب کیسے آئے گا؟ ہمارے تو علم کے مطابق پہلے ہی ہم نے کہہ دیا تھا کہ وہ پاکستان نہیں آئیں گے. اچھا ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ اگلے مہینے آ رہے ہیں، اگلے مہینے. مجھے یاد ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ نواز شریف مجھے واپس آتا نظر نہیں آ رہا. نہیں، بالکل نہیں آئے گا. آپ کو کوئی اقتدار کی لکیر کو میاں شہباز شریف کی طرف بھی جا رہی ہے یا اب آگے ٹھنڈے تک گئی ہیں؟ نہیں، بس ان کا ڈرامہ ختم ہو گیا. وہ تو بس انہوں نے وقتی طور پہ خان صاحب کو اٹھانے کے لیے لوگ اکٹھے کیے تھے، اور دیکھ رہے ہیں ان کی کارکردگی صفر. جو چیز خان صاحب کے دور میں 10 روپے کی تھی وہ اب 100 روپے کی ہے. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. وہ جو بڑے کلابے جوڑتے تھے، ٹی وی پہ بھی لوگ بڑے تبصرے کرتے تھے کہ یہ جناب یہ آئیں گے، بڑے تجربہ کار لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ ہے وہ ہے. وہ کدھر گیا؟ سب لوگ فلاپ ہوئے. اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ سب ڈرامے ہیں، یہ اگر روک سکتا ہے سارے معاملات کو تو صرف خان صاحب ہیں. اس وقت پاکستان میں کوئی ایسا بندہ نہیں جو ایسے حالات میں ملک کو چلا سکے، وہ صرف عمران خان ہے. بالکل ٹھیک ہے. تحریک انصاف پر پابندی لگ سکتی ہے؟ نہیں، تحریک انصاف پہ پابندی نہیں لگے. نہیں لگے گی. آپ عمران خان کا مستقبل جو ہے وہ اگلے مجھے 3-4 مہینوں میں مجھے بتائیں، علم جعفر کے مطابق جو آپ کا علم ہے اس کے مطابق آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اس کے مطابق یہ ہے کہ جو علم ہمارا کہہ رہا ہے نا کہ مشکلات ہیں، وہ چند ہفتوں کی بھی ہو سکتی، چند مہینوں کی بھی ہے، اس سے زیادہ نہیں. تو انشاءاللہ پھر وہ آئے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کے اوپر دیکھیں نا، توشہ خانہ الگ گیا، سائفر کیس الگ گیا، غداری کیس، سیکرٹ ایکٹ الگ بن گیا، القادر ٹرسٹ الگ بن گیا. تو یہ کوئی
یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کیس میں رہائی ہو پھر پکڑ لیا جائے، کوئی ایسا نظر آ رہا ہے؟ نہیں، ایسا صحیح نہیں ہوگا. اب تو وہ سیفر جو ہے وہ تو پبلک ہو گیا، یو ایس اے میں بھی، اخبار میں بھی آ گیا. تو یہ سب اسی جو سلسلہ جو چلتا آ رہا ہے نا جی، پریشانیوں والا، اور جو کنٹینیوٹی آ رہی ہے سسٹم میں خان صاحب کے، اتار چڑھاؤ جو ہے، کبھی وہ گرفتار ہوتے ہیں کبھی چھوٹ جاتے ہیں گرفتار، یہ اسی کے ساتھ یہ بھی ریلیٹڈ ہے سارے معاملات. ٹھیک ہے. لیکن انشاءاللہ وہ سب پہ حاوی ہے. فیوچر آپ کو خان صاحب کا نظر آ ہاں رہا ہے؟ جی بالکل، خان صاحب کا فیوچر ہے. ملک صاحب، معروضی زمینی حقائق اس کے خلاف جا رہے ہیں خان صاحب کے. زمینی حقائق اور ہوتے ہیں، آسمانی حقائق اور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. میں اسی لیے آپ سے رہنمائی لینا چاہ رہا ہوں کہ زمینی حقائق تو خلاف ہیں، آسمانی حقائق کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، وہ اوپر والی ذات کچھ اور کر رہی ہوتی ہے. بظاہر تو یہ نظر آ رہا ہے کہ جی بس پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، لیکن کوئی ورکر دکھا دے بھاگا ہو، کوئی ورکر کسی نے اعلان کیا ہو. وہ تو صرف وہ جو بندے ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے تھے الیکٹریبل، انہوں نے جانا ہی تھا، انہوں نے دیکھنا ہے کہ حالات کدھر بہتر ہے، وہی لوگ ہیں. اور جو پیور بندے تھے پی ٹی آئی کے، وہ چاہے عہدوں پہ بھی تھے یا نہیں تھے، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. عوام جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ہے، پبلک عوام خان صاحب کے ساتھ ہے. کوئی کہیں کا بھی آپ تبصرہ کر لیں، کہیں سے بھی معلومات لے لیں، لوگوں کا سروے کر لیں. ہمارے پاس لوگ آتے رہتے ہیں، میں بھی سروے کرتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو میں نے بڑے بڑے غریب لوگ جو بیچارے بڑے مجبور ہیں، مالی حالات ان کے، وہ پوچھتے ہیں جی ہمارا کیا بنے گا. تو جب ان کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں وہ ان سے، تو وہ کہتے ہیں جی بس الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں، الیکشن میں ہم خان صاحب کو ووٹ دیں. بالکل ٹھیک ہے. میں نے بڑے بڑے نون لیگ کے بڑے بڑے ایسے سرگرم لوگ دیکھے ہیں جو اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں خان صاحب کو ووٹ دینا، نون لیگ کو نہیں دینا، اچھا. لیبرل پارٹی کو نہیں دینا. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے پاس لوگ دلی آتے جاتے ہیں، آپ کا پبلک انٹریکشن زیادہ ہے. تو ہم بھی سوچتے ہیں، جو دیکھتے ہیں علم کے ذریعے کہ کیا ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے، یا آگے کس کا سٹار کیا کیا کہہ رہا ہے، تو پبلک کی بھی رائے پھر دیکھتے ہیں، پھر ان کو کمپیئر کرتے ہیں کہ علم کیا کہہ رہا ہے اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں. پھر وہ چیزیں جب بین آ جاتی ہیں تو پھر ہمیں بھی سکون ملتا ہے کہ بالکل جو علم کہہ رہا ہے عوام بھی وہ کہہ رہی ہے. بالکل یہ حالات بھی اسی طرف جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ملک صاحب. آپ نے ملک صاحب کی باتیں سنی. ملک صاحب کہتے ہیں کہ میرا علم یہ کہتا ہے کہ اگلا دور عمران خان کا ہے، اور یہی جو ان کا علم کہہ رہا ہے وہی عوام کی نبض میں یہی بتاتی ہے کہ آنے والا دور عمران خان کا ہے. صرف الیکشن کا انتظار ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.